ہاں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو عین کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم عین کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا عین ساکن۔ یہ دیکھیں یہی جزم آئی ہے سین کے اوپر جس کا نام ہو گیا سین ساکن، اور یہی جزم اب آئی ہے یا کے اوپر جس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ یعنی آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جزم یہ جو دالنما بنی ہوئی ہے جہاں بھی آپ کو نظر آئے آپ نے کہنا ہے کہ وہ حرف کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا۔ اب ساکن کا مطلب کیا ہے؟ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب یہ عین کے اوپر جزم ہے، عین ساکن ہوا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ اب پچھلے والے حرف سین ہے، اب ہم نے سین کو عین کے ساتھ ملانا ہے، سین اور عین کی آواز نکالتے ہوئے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سین عین زبر سا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سا، سین کی زبر پڑھی ہے، عین کی آواز نکالی ہے ساکن کرتے ہوئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ لام ہے، اس کے اوپر یہ جو لگی ہوئی ہے تین دندوں والی اس کو کہتے ہیں شاد۔ شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ درمیان میں آ گیا وقف۔ وقف ہو تو اس میں دو ہوتی ہیں باتیں، چاہے تو وہ آپ وقف نہ کریں تو اس کے ساتھ ملا دیں، چاہے تو آپ وقف کر دیں اور اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ ہم نے کیا کیا تھا کہ پچھلے سبق میں یہاں پہ وقف کر دیا تھا اور اس کے ساتھ نہیں ملایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، وقف کی وجہ سے اب پچھلے والے اس کے ساتھ نہیں ملا تو اب ہم نے صرف اس کی زیر پڑھنی ہے، پچھلے والے کو اس کے ساتھ نہیں ملانا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام زیلی، ٹھیک ہے۔ یہ سین اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، آگے یہ عین ہے، عین کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم عین کے اوپر آئی ہے تو کہیں گے عین ساکن ہو گیا۔ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اب اپنے سین کو عین کے ساتھ ملانا ہے اس جزم کی وجہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سین عین زبر سا، لیسا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لیسا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہ یا ہے، اس کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر لگی ہوئی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یا زیر جی، لیسا جی۔ یہ ہا ہے، ہا دو آنکھوں والی ہا، موٹی ہا جو حلق سے نکلتی ہے نیچے والے حصے سے ہا کر کے، اور اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ الف سے پہلے کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ الف سے پہلے دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہم نے ہا کے اوپر زبر دیکھی ہے، آگے الف دیکھا ہے، اب ہم نے ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کیوں؟ ہا کے اوپر زبر ہے، اس سے آگے الف آ گیا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا، لیسا جی ہا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ رو ہے، رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ رو اگر زبر والی ہو یا پیش والی ہو تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، رو کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک کرتے ہیں۔ اب رو کے اوپر زبر آئی ہے لیکن آگے کیا ہے؟ الف ہے۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رو الف زبر رو، کیسے؟ رو اتنا سا لمبا کریں گے، اتنا سا پور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔
آگے یہ غود ہے، غود نرمی والا حرف ہے، اس کے نیچے زیر آئی ہے، غود کو پھر بھی موٹا ہی رکھتے ہیں چاہے اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو. اب اس کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی موٹا کرنا ہے، لیکن کیسے؟ غود زیر غوی، روی. یا ہے، یا کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، یا زبر یا، روی یا. ہاں جی، یہ دیکھیں یہ تا ہے، اس کو گول تا بھی کہتے ہیں. گول تا کا مطلب ہوتا ہے تا کے ساتھ ساتھ ہا کا بھی ہونا. یہ تا کے ڈوبتے ہیں، نیچے ہا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو ہم نے تا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تا کے اوپر کیا لگی ہے؟ دو پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب یہ دو پیش ہم کیا کہیں گے؟ تا کے اوپر کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی، کیونکہ دو کا نام ہی تنوین ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تا کے اوپر تنوین ہے. تنوین جہاں بھی آتی ہے اگلے حرف کو دیکھتے ہیں کہ اگلا حرف کون سا آیا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آیا ہے یا نہیں. آگے ہم نے جب دیکھا ہے آگے فا ہے، فا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے تا پہ یعنی تنوین پہ ہم نے گنا کرنا ہے کون سا؟ اخفا کا. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو پیش تو، رویاتو. ہاں جی، یہ ہو گیا وقف. وقف کی صورت میں اب گول تا کا کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں ہم نے تا کو ہٹا دینا ہے، اب ہم نے ہا کی وان نکال دی. یہ ہے گول تا کی خاصیت. ٹھیک ہے، کیسے ہا کی وان نکالیں گے؟ کیونکہ وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اب ہم نے ہا کی وان نکالنی ہے، لیکن کیسے؟ ساکن کرتے ہوئے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف رویہ، رویہ، اس طرح کر کے اس کی وان نکالیں گے. ہاں جی، اس مکمل آیت کا اب ہم نے توڑ کیا ہے، اب اس کا کریں گے جوڑ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الغاشیہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسعیہا راضیہ، لسعیہا راضیہ.